عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى وانشاء بقدرته انواع الجواہرات العقلیہ وافاظ برحمته محرکات الاجرام الفلکیہ، والصلاة على ذوات الانفس القدسیۃ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ، خصوصاً على سیدنا صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض معروف سے پیشتر ایک مرتبہ درود و سلام عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ اصل ایک چیز یہ ہے کہ میں بنگلہ نہیں جانتا، افسوس کی بات یہ ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرے دوستوں کی زبان ترکی ہے، میں ترکی نہیں جانتا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا یا مکمل سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے لیکن باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ شاعر نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بہت بڑی بات شاعر نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے جماعت کے درمیان اتحاد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ جمع ہو جائیں، منتشر ہو کر نہ رہیں، اختلاف کو ختم کر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے، کسی ایک کو اپنا قائد تسلیم کر لیں، تو زمانے کا نظام ہم بدل سکتے ہیں۔ اور اگر منتشر ہیں، ہمارے آپس میں اختلاف ہے، ہمارا جوڑ نہیں ہے، آپس میں دوستی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے جمع نہیں ہوتے ہیں، تو شاعر کہتا پھر مرتے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک ساتھ ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت مچاؤ، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ، ایک ساتھ جمع ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، آج جس تنظیم کے بینر کے تلے ہم جمع ہیں، SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس سے پہلے ایک ہماری تنظیم ہے چھوٹے بچوں کے لیے SBS سنی بال سنگھ، اس کے اوپر ایک تنظیم ہے SSF کے اوپر SYS سنی یوتھ سنگھ، 30-40 کے اوپر ہے یہ۔ اس کے بعد 60 ایبو کے لیے، جو 60 سال کے بعد کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے مسلم جماعت۔ عورتوں کے لیے ہے SGS سنی گرل سنگھ۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں قوم کے کسی بھی فرد کو، خواہ مؤنث ہو یا مذکر، عورت ہو یا مرد، بچے ہو یا جوان، اس تنظیم نے احاطہ کر رکھا ہے، اس کو گھیر کر رکھا ہے۔ آج آپ آسام کے، یہ لوئر آسام ہے نا، براک بیلی، اس سے پہلے بھی آسام آنا ہوا میرا، گوہاٹی تک، لیکن براک بیلی پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے۔
واقعی دل باغ باغ ہو گیا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا دارالعلوم جس میں اتنے بچے بیک وقت ہاسٹل میں رہتے ہیں، دارالنجات سنگھاریہ یعقوبیہ، جس کو علامہ عبداللطیف فلتلی صاحب پیر و مرشد ہے کے نام سے اس مدرسے کو منسوب کیا گیا، ان کے نام سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا. آپ تمامی حضرات یہاں جمع ہیں. بلا شبہ یہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ نہیں جو بزرگوں کے نام سے منسوب ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسے کا نام اپنے باپ دادا کے نام پہ نہیں رکھتے. محنت ہم کرتے ہیں، ایک اینٹ سے اینٹ جوڑ کر مدرسے کو ہم تیار کرتے ہیں، لیکن منسوب کسی اللہ کے ولی کے نام سے کر دیتے اس مدرسے کو، تاکہ فیضان جاری اور ساری ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا فیضان ہمارے سروں پر جاری رہے، ان کا فیض ہمارے یہاں جاری و ساری ہو جائے. اسی وجہ سے مدرسے کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھا جاتا ہے. یہ فیض جو جاری ہوتا ہے یہ سلسلہ در سلسلہ جاری ہوتا ہے، ان کے بعد ان کے بیٹے تک پہنچتا ہے، ان کے مریدین، متوسلین، معتقدین، ان کے چاہنے والے، وہاں تک پہنچتا ہوا یہ سلسلہ در سلسلہ چلا آتا ہے. اور اس کا حوالہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ بغیر حوالے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حوالے کے ساتھ ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اسی لیے ہم لوگ اس طرح کا نام رکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، میں بتانا چاہوں گا کہ یہ تنظیم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جھنڈے کے اندر، یہ جو بینر، آپ کو بینر تو جھنڈا لگا ہوا ہے، اس میں آپ ایک تنظیم کا نام دیکھ رہے ہیں. یہ تنظیم 26 ہندوستان کے 26 اسٹیٹوں میں کام کر رہی ہے ابھی، بلکہ انڈمان نکوبار اور جتنے بھی آئی لینڈ وغیرہ ہیں اس سارے علاقوں میں، منی پور، تریپورہ، صرف 3-4 جگہوں کو چھوڑ کر کے پوری انڈیا میں الحمدللہ آج ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. اور تقریباً 30 لاکھ ہمارے جو ممبران ہیں جن کی عمر ابھی 25 سال سے کم ہے، پورے ہندوستان میں سرگرم ہے، کام کر رہی ہے. مکمل طور پر قوم مسلم کی جو روایات ہے، جو ہمارے اقدار و روایات ہے، اس کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. اگر براک ویلی میں ایک مدرسہ ہے، یہاں اتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں کے کالجز میں بچے حاصل کر رہے ہیں تعلیم، یہاں کے مدرسے میں، یہاں کے اسکول میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے دوسرے ضلع کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، بہت کم ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے. ہمارے تنظیم کا مشن یہ ہے کہ ہم ایک ضلع کے بچے کو دوسرے ضلع تک پہنچا دیں، اور صرف ضلع ہی تک نہیں بلکہ اس بچے کو پورے ہندوستان میں متعارف کروائیں. چونکہ ہمارے درمیان اتنے جواہر پوشیدہ ہیں، اس قدر لوگوں کے اندر فنون پوشیدہ ہیں جس کو باہر لانے والا کوئی نہیں ہے. ایک فن قرت کو دیکھ لیجئے، وہ ایسا علم جو اس زمانے میں معدوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگوں کی توجہ اس طرف اس جانب کم ہے، جبکہ فن قرت کو کہا گیا ہے کہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے، لیکن یہ علم معدوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو متعارف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی تنظیم سامنے آئے جو آپ کے اندر جو فنون چھپے ہوئے ہیں اسے انڈیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچا دے، آپ کے فن سے دوسرا فائدہ اٹھانا شروع کر دے. الحمدللہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک یہ تنظیم کام کر رہی ہے. اور کنیا کماری نہیں بلکہ ابھی 10 روز پہلے ہمارا جو پروگرام نیشنل پروگرام ہونے والا ہے، اس کے لیے مجھے سعودیہ سے دعوت تھی، ریاض سے، لیکن کورونا اور یہ سب جو گائیڈ لائنس ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. میں نے آن لائن وہاں کے جو ہمارے ممبران ہیں ان سے میں مخاطب ہوا. تو یہ تنظیم انٹرنیشنل پیمانے پر کام کر رہی ہے. اگر آپ کا بچہ یہاں سے فارغ ہو کر کے باہر جانا چاہتا ہے تو آپ کے لیے وہاں بھی انتظام ہے. اس تنظیم کے تھرو جاتے ہیں مولانا صالح لطیفی صاحب یا جو بھی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں. جب ایک برانچ ہوگا کیمپس کا، ایک کیمپس کا انعقاد یہاں پر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کیمپس کے تھرو آپ کی پہچان کیرلا تک ہوگی. صرف کیرلا ہی نہیں
بلکہ ہندوستان کے کونے کونے تک ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک انجینئر صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک مولانا صاحب ہیں، تینوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر اپنی جگہ خوش ہے، انجینئر اپنی جگہ خوش ہے، ایک آدمی جو الگ سبجیکٹ میں اس نے آنرس کر رکھا ہے وہ اپنی جگہ خوش ہے، ایک مولانا اپنی جگہ خوش ہے، حالانکہ تینوں چاروں کو سب کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے سب کو، لیکن آج ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی ایسا آرگنائزیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو ایک دوسرے سے ملائے، ہم ایک دوسرے کے فن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ تنظیم ابھی آپ دیکھیے ہمارے پڑوسی کے پاس کروڑ روپیے ہیں، جب نوٹ بندی انڈیا کے اندر ہوا تو لوگوں نے پیسے کو جلا دیا، کہاں اس کو انویسٹ کریں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن ایک بغل والے گھر میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے، اس کے گھر میں اتنا پانی موجود ہے کہ پورا گھر پانی پانی ہے، لیکن بغل والا پیاسا مر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ تنظیم کا کام یہ ہے کہ اس پانی وہاں سے پانی تھوڑا لے کر کے آپ کے گھر تک پہنچا دینا، آپ کو آپ کی جو پیاس ہے اسے بجھا دینا، یہ تنظیم کا کام ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان کچھ ایسی وبا آتی ہے جس میں ہمارے لوگ یا ہمارے جو گارجین ہیں ان کا انتقال اور وصال ہو جاتا ہے۔ اب بچے یتیم ہو گئے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہوگا؟ کیا وہ آوارہ ہو جائے؟ وہ پڑھے لکھے نہیں، اس کا پڑھنے لکھنے کا حق نہیں ہے؟ اگر تنظیم صحیح طریقے سے، جو تنظیم کا سسٹم اگر کام کرتی ہے تو اس بچے کے پڑھنے کے لکھنے کا انتظام، سارا خرچ تنظیم اپنے سر لے لیتی ہے اور اس بچے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ الحمدللہ صرف یہیں تک نہیں، آپ دیکھیں پوری ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے کب تک بھاگے گا؟ اور بھاگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داریوں سے، کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہا ہے۔ ہر ہندوستان میں جتنی بھی ثقافتیں رہتی ہیں، کئی ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ٹرائبل بھی آپ دیکھے ہوں گے، ٹرائبل لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک تنظیم ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے الگ نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنے لیڈر سے الگ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ محفوظ ہیں، لیکن مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں ہے، مسلمان کسی کو اپنا رہبر رہنما تسلیم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ ہم مصائب میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کے شکار ہو رہے ہیں، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اتحاد کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ ہے۔ جو لوگ مل جل کر رہنا پسند کرتے ان کے ساتھ ہے، جو اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ من شذ شذ هو فی النار، جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جو جماعت سے الگ ہوا، جو اتحاد کو توڑا، تنہا رہنا پسند کیا، ایسے انسان کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور مثال آتی ہے کہ بھیڑیا ان بکریوں کا شکار کر لیتی ہے جو بکریاں الگ رہنا پسند کرتی ہیں، لیکن جو ایک ساتھ رہنا پسند کرتی ہے بھیڑیا حملے سے ڈرتا ہے، بھیڑیا اس میں گھسنا پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، بھاگ کر اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ مسلمان اپنی ذمہ داری سے کہاں کہاں بھاگ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کو ہم اپنی تہذیب دیں، دنیا کو ہم اپنی ثقافت سے آشنا کروائیں، دنیا کو ہم پڑھائیں لکھائیں، ہمارے اسکول ہمارے مدرسہ ہر جگہ قائم ہوں۔ لیکن آج ہوا کیا ہے؟ اس کے عوض، اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم غیروں کے بھروسے، غیروں کے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اسکول میں ہم جاتے ہیں، اسکول اپنا نہیں ہمارا، ان کا اسکول، ان کے اسکول میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے مسلمان جب ہی آپ ہوئے تو آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ کا پڑوسی کیا کر رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے،
ان کے معاشرے میں کیا خرابی، اس خرابی کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، اکابرین کی تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا عمل، ان کا کردار ایسا تھا کہ بزرگوں کے کردار کو دیکھ کر کے ان کے پڑوسی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے اتنا نالا رہتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بدل لیتا ہے، اتنا ہم پریشان کرتے ہیں۔ النظافت نصف من الایمان، یہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مسلمان کو دیکھیے پان کھا کر کہاں تھوکنا ہے، ہمیں باتھ روم کس طرح یوز کرنا ہے، آج تک یہ طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کھانا ہاتھ دھو کر، اسلام نے کیا کیا سکھایا ہمیں، اس کے اگر صرف 1% اسلام کے کہنے کے مطابق عمل کر لیں تو مسلمان ہندوستان کا، بھارت کا نمبر 1 آئیڈیل پیپل بن جائے گا، آئیڈیل انسان بن جائے گا، جسے لوگ دیکھ کر کے کہیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، باتیں تو بہت ساری ہیں، ان سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طوفان نوح لانے سے چند فائدہ، ایک بات ہی کافی ہے اگر اثر کرے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کی جو عمر ہے، آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یہ کس چیز کی عمر ہے؟ پڑھنے لکھنے کی عمر ہے۔ آپ مدرسے میں اپنے اساتذہ سے ان کے زیر نگرانی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے قطب مینار؟ نہیں دیکھا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا ہے، جا کر دیکھیے۔ اچھا، حضرت لوگ گئے ہیں۔ آپ کبھی جائیے، غور کیجئے کہ قطب مینار بنانے کا مقصد کیا تھا، تاج مینار بنانے کا مقصد کیا تھا، بنایا کس نے؟ اس زمانے میں جب مدرسے سے بچے فارغ ہوتے تھے تو ان کو پروجیکٹ دیا جاتا تھا کہ پہلے آپ کام کر لیں، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گی۔ وہ بچے جا کر کے کام کیا کرتے تھے، اور دیکھیے کہ تاج محل کیسا بنایا ہے۔ جنت کا نقشہ ان کے ذہن میں تھا، قرآن شریف جب پڑھا انہوں نے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں الگ ہوں گی، شہد کی نہریں الگ ہوں گی، اس طرح کے مکانات ہوں گے، وہاں جھومر لگا ہوگا۔ تاج محل جب جائیں گے آپ تو وہ خوبصورتی پائیں گے۔ جنت تو بنا نہیں سکتے، دودھ کی نہر تو بہا نہیں سکتے، ان لوگوں نے پانی کا نہر بہا دیا، باغات لگا دیا، عمدہ انتظام کر دیا، اور لکھ دیا اس کے اوپر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسی قطب مینار دیکھیے آپ۔ قطب مینار سے بڑی عمارتیں دلی کے اندر موجود ہے، لیکن جس نے قطب مینار نہیں دیکھا، دلی جا کر کچھ نہیں دیکھا۔ وہاں جھومر لگا ہے قطب مینار کے اندر، قرآن کی آیتیں اس پہ لکھی ہوئی ہے، قوت الاسلام مسجد موجود ہے۔ قوت الاسلام کا معنی ہی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بلندی قطب مینار کی یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنی تہذیب اور ثقافت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اسے قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال جس تعلیم کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو بہت ہی محنت کے ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اس میں ایک بھی چیزیں ضائع نہیں ہیں، بیکار چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک چیز جس کو ہم چھوٹی موٹی سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے اسباق میں سے، بعد میں بہت زیادہ افسوس ہوگا اس کا ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک تنظیم کے ساتھ ہم جب جڑ کر کام کرتے ہیں تو آگے چل کر کے ہمیں کام کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں چلنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیسے ملے، اپنے کام کو وسعت کیسے دے، اپنے کام کو پھیلائیں کیسے۔ جب تنظیم کے ساتھ جڑ کر کام کرتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ بعد میں چل کر کے پورے دنیا کے اندر جا کر پھیل کر اسلام کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ بلا شبہ ابھی ہمارا ایک پروگرام گجرات کے اندر نیشنل پروگرام ہونے جا رہا ہے، نیشنل ساہتیہ اتسو، کلچرل فیسٹ، تہذیبی ثقافتی پروگرام۔ اس کے اندر 120 ٹاپک موجود ہے، وہ سارا ہمارے سیکریٹری صاحب کے پاس الحمدللہ ان کے موبائل کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر کوئی بہترین ناشری پڑھتا ہے، بہترین تقریر کرتا ہے،
بنگلہ زبان میں، ہندی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اس طرح سے کوئی ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے، کوئی اگر کلچر پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہے، کیلیگرافی میں حصہ لینا چاہتا ہے، ان سارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں آپ یہاں سے جا کر کے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں اپنے مدرسے کے اندر یہ ٹیسٹ دینا ہوگا، اس میں جو بیسٹ ہوں گے ان کو چن کر کے انشاءاللہ العزیز وہاں بھیجا جائے گا۔ یہاں سے جانے کے سارے اخراجات وہ ہمارے کمیٹی کے ذمہ ہوں گے۔ جب آپ جیت کر آئیں گے وہاں سے الحمدللہ نعت شریف جس بچے نے پڑھا ہے، جس نے تلاوت کی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا معیار کافی بلند ہے، کافی محنت کی ہے، یہاں کے استادوں نے کافی محنت کی ہے اور معیار کافی بلند ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے مدرسے، میں تو گھومتا ہی ہوں، سال کے 365 دن میں گھومتا رہتا ہوں اور ہمیشہ جاتا رہتا ہوں ہر مدرسے میں۔ کافی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ کافی معیار بلند رکھا ہے حضرت لوگوں نے۔ میں نے خطبہ سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ ابھی نماز پڑھا، میں خطبہ سنا، بہت کم جگہ اس طرح کے خطبے اتنے شائستہ انداز میں اور خوبصورت انداز میں، عربی انداز میں انسان خطبہ پڑھتا ہے۔ سن کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں چلو اچھی جگہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا جو شیخ عبداللطیف ہے نا، وہ تو رئیس القراء ہے، مکہ سے فارغ ہے ماشاءاللہ۔ اس نے دارالقراءت ہے نا، ہر مہینہ میں آج سے 100 سال پہلے سے ایجاد کیا ہے۔ ہاں، ہمارے ایک مصباحی تھے، مولانا مبشر رضا مصباحی، یہ بھی اس سے فارغ ہے، اشرفیہ سے فارغ ہیں۔ تو جب اشرفیہ سے فارغ ہو کر یہاں آئے تو ہم لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم سے بہت سینئر ہے، 7-8 سال سینئر، 7 سال سینئر ہوں گے وہ۔ ہم نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو میں چلا گیا وہاں بنگلہ دیش قرأت کا کورس کرنے کے لیے، یعنی مصباحی ہونے کے بعد وہ بنگلہ دیش چلے گئے اس علم کو سیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ یہاں میں نے جو محسوس کیا آ کر کے آپ کے مدرسے میں کہ بچوں کے ڈسپلن کو دیکھا، یہاں میں نے قرأت سنی آپ کی زبانی نعت شریف سنا، کافی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ چونکہ مدرسوں کا وزٹ ہوتا ہی رہتا ہے، اسکول میں جاتا ہی رہتا ہوں، میرا اپنا بھی اسکول ہے، کئی اسکول میں خود چلاتا ہوں، تو مجھے احساس ہے کہ ان کا معیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر یہ محسوس ہوا کہ براک ویلی جو انڈیا کا ایک لاسٹ پورشن کہلاتا ہے، الحمدللہ اتنا اچھا، اتنی اچھی تربیت یہاں پر مل رہی ہے، ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پروگرام، اس سے پہلے ہمارا قرأت کمپٹیشن ہوا تھا، افسوس شاید یہ بات یہاں تک نہیں پہنچی، ہمارے سالک بھائی نے نہیں کہا، انٹرنیشنل ترتیل پروگرام ہم نے کیا تھا اپریل میں، ہے نا، اپریل میں ہوا تھا ہمارا پروگرام، اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے۔ بہرحال جہاں جہاں کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اچھے نمبرات سے پاس کیے، ان کو ہم لوگوں نے گولڈ کوئن دیا تھا، گولڈ میڈل دیا تھا ہم نے، سونا کا گولڈ میڈل، یعنی وہ والا میڈل نہیں جس پہ سونا کا پانی چڑھا ہوا ہو یا پیلے کلر کا، وہ نہیں، پورا گولڈ دیا تھا ہم نے بچوں کو جہاں جہاں کے بچے پاس کیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ شریک ہوں تاکہ آپ کے مدرسے کا نام بھی انٹرنیشنل پیمانے پر، نیشنل پیمانے، یہ پروگرام جو ہمارا ہو رہا ہے انٹرنیشنل پروگرام کہہ لیجیے اس کو، آپ ساری دنیا سے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں، آپ کو اس میں آنا ہے۔ یہ مت سمجھنا ہے کہ ہم تو کبھی گئے نہیں، ہم نے کبھی، اپنے آپ میں ہمیشہ انسان کا حوصلہ بلند ہونی چاہیے، وہی کامیاب ہوتا ہے دنیا میں جس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ جو پہلے حوصلہ ہار گیا وہ جنگ ہار گیا۔ اس لیے آئیے، ہندوستان کے ہر کونے سے بچے آ رہے ہیں، آپ کو ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور سارے اخراجات ہمارے کمیٹی کی طرف سے دیے جائیں گے۔ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ تمامی حضرات تشریف لائیں گے۔ اور میں ایک بات بتا دوں اخیر میں کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے اپنے اس ملک کا، آپ سب جانتے ہیں کتنا کشیدہ ہے، مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں آسام کے تعلق سے تو ہمیشہ خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ پرسنٹیج جانتے ہیں آسام کا، آپ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ پرسنٹ مسلم آسام کے اندر موجود ہے۔ پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، کیرلا میں 18% لوگ موجود ہیں، ہر جگہ۔ اڑیسہ میں جہاں سے میں آ رہا ہوں ابھی، وہاں 3.7% لوگ مسلم موجود ہیں۔ اصل میں 34 وہ 40 ہے، وہ 40% ہے۔ 40% کا مطلب جانتے کیا ہے؟
کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آج ہمارے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کالج اور یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے کہ آج ہماری بچیاں وہاں محفوظ نہیں، نوجوانوں کا ذہن بھٹکایا جاتا ہے، ان پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی تنظیم مضبوط ہے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تنظیم مضبوط ہی نہیں ہے۔ آسام میں 6 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے مسلم؟ 6 کروڑ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 1 کروڑ ہے، زیادہ ہوں گے۔ اگر 1 کروڑ آدمی ڈیلی 1 روپیہ دے دے، کتنا جمع ہو جائے گا؟ ڈیلی کا 1 کروڑ، ایک مہینے میں 30 کروڑ اور 12 مہینے میں 365 کروڑ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ متحد ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز کہ اگر اتحاد کی طاقت کو ہم پہچان لیں، ایک پلیٹ فارم پر اگر کام کرنا شروع کریں۔ آج میں اس کا جنرل سیکریٹری ہوں، اس تنظیم کا۔ اس سے پہلے سالک لطیفی صاحب اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، آپ ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تنظیم مضبوط ہو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جس کی ہم فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں ہمارے لیے، بالکل دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بس یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، ایک تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ساری جو ندیاں ہوتی ہیں وہ بہہ کر سمندر سے مل جاتی ہے، تبھی وہ سمندر بنتا ہے۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے نالے وہ صرف اپنا بہانا شروع کر دے کہ میں کسی ندی سے ملنے والا نہیں، تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ نالا سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ نالا، چھوٹے چھوٹے نالے جب مل کر نہر بنتے ہیں، نہر سے ندی بنتی ہے، ندی سے مہاندی بن جاتی ہے، اس میں مچھلیاں بھی رہتی ہیں، اس میں طرح طرح کے جانور جو زندگی گزارتے ہیں، اور ندی ہمیشہ بہتی رہتی، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ مسلمان کی حیثیت ایک ندی جیسی ہونی چاہیے، جس کے اندر سارے لوگ زندگی گزاریں، سارے لوگ خوش رہیں، سارے لوگ شاد و آباد رہیں۔ ایسا ہمارا کام ہونی چاہیے۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا عز و جل سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمارے سارے اساتذہ کو شاد و آباد رکھے، اس مدرسہ کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت زندہ باد اور شاد آباد رکھے، بچوں کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے، آمین۔